قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 مرتبہ یہ آیت سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے. اس کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد اور حکمت یہ ہے کہ جس نعمت کو بار بار ذکر کیا جائے اس نعمت کی وجہ سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کو ذکر کیا، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنی ایک نعمت کو ذکر کیا، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہزاروں نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. نعمت کو استعمال کرنے کا تقاضا اور طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. شکر سے ہوگا کیا؟ اس نعمت پہ برکت ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگنی ہو اس کو مانگنے سے پہلے جو چیز اللہ نے دی ہوتی ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو گنوائیں. یا اللہ یہ نعمت میرے پاس نہیں تھی، یہ آپ نے دی ہے، یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی آپ نے دی ہے، یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی آپ نے دی ہے. آپ کے علاوہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، ساری نعمتیں تو آپ ہی کی طرف سے ہیں. یا اللہ یہ نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے، یہ نعمت مجھے عطا فرما. دعا قبول بھی ہوتی ہیں، نعمت بھی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہ خاندانی ہے، اس کے اوپر جو احسان کیا جاتا ہے وہ بھولتا نہیں، اور خاندانی بندہ ہوتا بھی وہی ہے جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ نہ بھولے. جو بھول جاتا ہے اس کو نمک حرام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام کہتے ہیں. تو نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، سب سے زیادہ احسانات تو اللہ کے ہیں. اس کے علاوہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں. دوسرے کے کیے ہوئے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے کیے ہوئے احسان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے جو احسان کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا، لیکن مجھ پر جس نے احسان کیا ہے وہ میرا محسن ہے، مجھے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو ضرورت پڑے تو مجھے جناب آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. یہ خاندانی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. خاندانی جو بے خاندان ہوتے ہیں نا جی، وہ مفاد پرست ہوتے ہیں. ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. میرا کام ہو گیا، اس کا کام ہوا نہ ہوا سانوں کی لگے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صبح و شام اللہ کی بے شمار نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے سورۃ الرحمن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ 31 مرتبہ یہ ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے اس موضوع کے لیے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تمام نعمتوں میں، دنیا کے اندر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نبوت. جس کو نبوت مل گئی اس کو سب سے بڑی دنیا کی نعمت مل گئی، کیونکہ اللہ کے بعد تو نبوت کا منصب ہے نا جی. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی جو ہوتی ہے نا جی، وہ نبی ہوتی ہے، نبی، اللہ کا پیغمبر. تو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں، سب سے بڑی نعمت یہ کیا ہے؟ نبوت کا مل جانا، جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو نبی نبوت کے مل جانے کے بعد ایک نعمت کے لیے تڑپتا رہتا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے. ہاں، اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کے حصول کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام
اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، مخفی انداز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بڑھاپے کی طرف جا چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ حب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے کوئی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور بیٹا کیوں مجھے چاہیے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تاکہ وہ نبوت کے اس سلسلے کو سنبھال سکے۔ دیکھیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے نا جی، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کل میں مدرسے کے باہر کھڑا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار میری بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب مجھے بتائیں زکریا علیہ السلام نے کیا علاج کیا؟ بڑھاپا بھی ہے، ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں، بال بھی سیاہ سے سفید ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، کیا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا جی، بھائی بیٹا بیٹی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے ڈبل دے دے، جس کو چاہے ٹرپل دے دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ پچھلے دن اخبار میں آیا تھا کہ بھئی ایک عورت کے گھر میں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ پھرتے ہیں نا جی، ہمارا جناب اولاد نہیں ہو رہی، ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا، ہماری بیٹی نہیں ہو رہی، تو کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا بھائی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ علاج کراؤ۔ علاج میں اگر نقص ہے تو علاج سے ٹھیک ہو جائے گا، اگر علاج میں نقص نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو۔ طریقہ یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے دعا کرو، اس کے بعد علاج کراؤ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے علاج نہیں، پہلے دعا کرو پھر علاج کی طرف جاؤ۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے یہی تو دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں ان آیات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا۔ بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ملنگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بھئی اولاد کے لیے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو کرو، اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر کوئی نقص ہے میڈیکل کراؤ، کوئی نقص ہے تو اس کا علاج کراؤ، نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، بس سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مانگو اللہ سے۔ ہمارا عجیب قصہ ہے، مانتے اللہ کو ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری خواہشات اور ہماری جناب وابستگیاں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ بھئی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری تمام تر ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق ہمارے گھر پر پہنچ رہا ہے جناب، ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہیں، کاروبار ہمیں اللہ نے دیا ہے، ملازمت ہمیں اللہ نے، ساری چیزیں تو اللہ سے لے رہے ہیں۔ تو پھر بیٹا لینے کے لیے کسی دربار میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی فقیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دربار پر جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو ایک یہ چیز ہمیں اس دعا میں سبق مل رہا ہے ہمیں۔ دوسرا یہ سبق مل رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام دعا کیوں مانگ رہے ہیں اور اولاد کس لیے چاہیے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ اس پیغمبری کے اس سلسلے کو وہ لے کر آگے چلے، لوگوں کو گمراہی سے بچائے، لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچائے، لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، لوگوں کو آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط کرے، لوگوں کو راہ راست کے اوپر لے کر آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ بند ہو جائے، آپ کی مخلوق جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا تعلق آپ سے ٹوٹ جائے۔ اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مجھے اولاد دے تاکہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلے۔ لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب اور خلاصہ یہ کہ یا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ وہ نیک بن جائے۔ ہم یہاں پر اولاد مانگتے ہیں کس لیے؟ برادری میں بستی ہو رہی ہے، ابھی بیٹا نہیں ہو رہا، برادری میں بستی ہو رہی ہے،
اولاد ہوگا تو انجینئر بناؤں گا، اولاد ہوگا تو کاروباری بناؤں گا، اولاد ہوگا تو جناب مالدار بناؤں گا، فیکٹری کا مالک بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا۔ اولاد کے ساتھ یہ خواہشات وابستہ، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ یہودیوں کا شیوا ہے کہ اولاد کو دنیا دار بنائیں گے۔ مسلمان جو ہیں، نبی کے امتی جو ہیں، ان کا شیوا یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے قبول کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں میں بیٹا بھی دوں گا اور بیٹے کا نام بھی میں نے رکھا ہے، اسمہ یحییٰ۔ اللہ جو نام رکھتے ہیں وہ دنیا میں پہلے کسی کا نہیں ہوتا۔ تو اس دعا سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، اور نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبوت اولاد کی نعمت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ کتنے بڑے پیغمبروں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور داڑھی مبارک سے آنسوں کے قطرے جو ہے بیٹے کی میت کے اوپر چھلکنے لگے۔ نبی نبوت کتنا اونچا مقام ہے، اور نبی کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے، اس کے باوجود اولاد کی محبت، نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہمارے سامنے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اولاد کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں دیکھو بھائی، کالا کلوٹا بیٹا ہو، کالا کلوٹا ہے بھئی، اندھیرے میں تو بالکل بھی نظر نہ آتا ہو، صرف دانت ہی نظر آتے ہوں کیونکہ دانت چٹے ہوتے ہیں۔ کالا کلوٹا بیٹا ہو، اس کو کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ اپنا کالا بیٹا مجھے دے دو اور مجھ سے سفید بیٹا لے لو، تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ رنگ اس کا خوبصورت، نہ شکل اس کی خوبصورت ہے بھئی، نہ بال اس کے خوبصورت، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، آنکھیں اس کی عجیب و غریب، لیکن اس سفید سے 1000 گنا زیادہ محبت وہ اپنے اس کالے بیٹے سے کرے گی۔ کیوں؟ وہ اس کے جگر کا حصہ ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، وہ اس کے اندر سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت۔ ہزاروں نعمتیں ہم اللہ کے استعمال کرتے ہیں، آنکھ اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ناک اللہ کی نعمت، چلتے پھرتے ہیں اللہ کی نعمت۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کی نعمت کا پوچھیں، نابینے سے آنکھوں کی نعمت کا پوچھیں، اندھے سے بہرے سے کانوں کی نعمت کا پوچھیں، بیمار سے تندرستی کی نعمت کا پوچھیں، معذور سے پاؤں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت کا پوچھیں، پاگل سے دماغ کی نعمت کا پوچھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں یہ اولاد ان ساری نعمتوں سے اوپر ہے۔ اولاد نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ امانت کا اصول، نعمت کے بارے میں تو اصول یہ ہے، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ اتنا مال دیا تھا کہاں لگا کر آئے ہو، اتنی جوانی دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو، اتنا بینک بیلنس دیا تھا، اتنا کاروبار دیا تھا، اتنی اولاد دی تھی کیا کر کر آئے ہو، ہیں بھئی اتنا علم دیا تھا کیا کر آئے ہو، کہاں لگا کر آئے ہو، کس کو سکھا کر آئے ہو، اتنی صلاحیتیں دی تھیں، ان صلاحیتوں کو دین کے اوپر کتنا خرچ کر کے آئے ہو، بتاؤ۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور امانت کا اصول کیا ہے؟ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جو چیز امانتاً آپ کو دی ہے بعینہ ہی وہ چیز اسی طریقے سے اس کے حوالے کیے جائے، یہ ہے امانت کا مفہوم۔ مثال کے طور پر کسی نے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ آپ کو دیے ہیں بھئی، کسی نے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ آپ کو دیے ہیں، آپ نے ان کو اپنے کام میں خرچ کر لیا، جب وہ مانگے تو آپ 1000 کے 10 نوٹ دے دو تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔
یا آپ نے ان 5,000 کی جگہ پر کوئی اور 5,000 دے دیے، تب بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ ہے امانت کا مفہوم۔ ہم لوگ اپنی تعویلات کرتے ہیں نا جی، اپنے دماغ لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ امانت کی بعینی ہی اسی طریقے سے واپسی یہ شرط ہے۔ دیکھو نا، یہ ہمارا اتنا بڑا جسم، یہ اللہ کی امانت ہے نا جی۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ بھئی یہ جسم تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارا جسم نہیں تو تم کیوں خودکشی کرو گے؟ جسم تو اللہ کا ہے، اللہ نے امانتاً دی تھی، اور امانت کو بعینی ہی واپس اسی طریقے سے لوٹاؤ۔ اب مجھے بتائیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے نام اعمال میں گناہ تھے؟ ہماری آنکھوں نے گناہ کیے تھے، ہمارے کان نے گناہ کیے تھے، دماغ نے غلط سوچا تھا، پاؤں غلط جگہ کی طرف گئے تھے، ہاتھ نے غلط کام کی طرف بڑھے تھے؟ نہیں نا۔ تو پھر اگر اب ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو قیامت کے دن مجھے بتائیں ہم اس ہاتھ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے کیسے واپس کریں گے؟ ان آنکھوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے کیسے واپس کریں گے؟ تو اس لیے دنیا کے اندر جو ہمیں ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا جی، یہ نعمتیں اللہ کی نعمت بھی ہیں اور یہ امانت بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اور یاد رکھیں کہ اولاد جو ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، امانت میں خیانت کی۔ اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی، امانت میں خیانت کی ہے، نعمت کا غلط استعمال کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے اولاد کی اسلامی تربیت، یہ انتہائی، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی اولادیں آ گئی ہیں، ابھی محنت کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی اولادوں کا انتظار کریں، ان پر محنت کریں، یہی آپ کی غلطیوں کا کفارہ ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اولاد کی تربیت نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت کریں گے، نہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے، اس اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں، نیک خاتون کا انتخاب کریں جس سے آپ کا نکاح ہو اور اس سے پھر نیک اولاد پیدا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نیک، اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: لحسبها، لنسبها، لجمالها، لدینها۔ عورت کے خوبصورتی کی وجہ سے، عورت کے خاندان کی وجہ سے، عورت کے جناب مالداری کی وجہ سے، اور عورت کے دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینداری کو فوکس کرو۔ عورت اگر خوبصورت ہے تو خوبصورتی چلی جاتی ہے، عورت اگر مالدار ہے تو مالداری کو فنا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ عورت اگر خاندانی ہے تو خاندان کی عزت خاک میں رلتے ہوئے سب نے دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر عورت دیندار ہے تو دینداری کبھی بھی نہیں جاتی۔ دینداری اس کو قبر تک، حشر تک، پل صراط تک، جنت تک لے کر جاتی ہے دینداری۔ تو نیک ماں کا انتخاب کریں۔ تو جب نیک ماں کا انتخاب کریں گے تو پھر جناب اولاد آگے نیک آئے گی، کیونکہ اس ماں نے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی۔ سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، نیک ماں کے انتخاب کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اولاد کی تربیت کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، اولاد اس کے پیٹ میں ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس بچے کی تربیت اس ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد نہیں، اس ماں کے پیٹ سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ ہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں حاملہ ہو جائیں تو ان کو قرآن سنایا کرو۔ ان کو کیا سنایا کرو بھائی؟ قرآن سنایا کرو، کیونکہ وہ بیوی خاتون قرآن سنتی ہے تو اس قرآن کا اثر اس بچے تک جاتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، بچہ پیٹ میں ہے تو بچہ پلتا کیسے ہے؟ ماں خوراک کھاتی تو بچہ پلتا ہے نا جی۔ تو ماں جو منہ سے کھائے گی، جو کان سے سنے گی، جو آنکھ سے دیکھے گی، وہ بچے کی طرح منتقل ہوتا ہے۔ اگر جسمانی طور پر، ظاہری طور پر خوراک بچے کو لگ سکتی ہے تو روحانی طور پر نیک اعمال کا اثر بچے کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، آج کل کے دور میں تو جناب جیسے ہی عورت کی پریگننسی شروع ہوتی ہے، اس کی ڈیلیوری تک جناب لمحہ بلمحہ ڈاکٹرز دیکھتے رہتے ہیں اور اس کو دوائی دیتے رہتے ہیں۔
وہ دوائی کیوں دیتے ہیں کہ یہ دوائی دینے سے بچے کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، یہ دوائی دینے سے بچے کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، یہ دوائی دینے سے بچے کے اندر یہ تبدیلی آئے گی۔ ابھی اگر دوائی سے بچے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو قرآن سے کیوں نہیں آ سکتی؟ یونان کے لوگ جو تھے نا، یونان کے لوگ بڑے ذہین و فتین لوگ ہوتے تھے۔ یونان کے لوگ، یونان کی دوائیاں مشہور ہیں، یونان کے حکیم مشہور ہیں، بڑے ذہین لوگ ہوتے تھے۔ ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی نا تو وہ اس سے ریاضی کے سوالات حل کراتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب عورت ریاضی کے سوالات حل کرے گی تو بچہ ذہین ہوگا۔ ایران کے لوگ جو ہوتے تھے نا، ایران کے لوگ، ان کے ہاں جب عورت حاملہ ہوتی تھی تو اس کو باغوں کا سیل کرواتے تھے، باغوں میں لے کے جاتے تھے، پھلوں میں لے کے جاتے تھے، پھولوں میں لے کے جاتے تھے، تاکہ عورت کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہو اور اس کا اچھا اثر بچے کے اوپر پڑے۔ ہمارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حاملہ ہو تو اس کو قرآن سناؤ، سورۃ الرحمن سناؤ، سورہ یاسین سناؤ، تاکہ اس بچے کے اوپر اسلامی تربیت کا اثر ہو جائے، قرآن کا اثر اس بچے کے اوپر ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، اس کے رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو ٹھونگے مارتا ہے۔ ڈاکٹر ہر ایک کی اپنی لوجک ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کا رونا ضروری ہے، بچہ نہیں روتا ہے تو پھر ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی لوجک ہے، ان کا ایک اپنا سائنس ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ روتا اس وقت ہے جب شیطان اس کو ٹھونگے مارتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو شیطان اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے موقع پر ایک ایسی خاتون اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو پاک باز خاتون ہو۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو بچے کو آیت الکرسی پھونک دے، آیت الکرسی جناب اس کی پروٹیکٹ کرے گی، شیطان سے اس کو دور کرے گی۔ شیطان جب اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے نا تو انگلی اس کے منہ میں ڈال کے کہتا ہے کہ اب یہ ہمارا ہو گیا، اور واقعی آج کل کے بچوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ ضروری چیزیں ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، کہ بچے کے پاس ایک ایسی خاتون ہو کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کرے، اور پھر اس بچے کے لیے بہترین گٹی کا انتظام کرے۔ گٹی کا دیکھیں، ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں نا جی، کیا کر رہے ہیں جی؟ ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خسرے کا ویکسینیشن ہے جناب، اور کیا کیا ہے جی بھائی، چکن پاکس کا ویکسینیشن ہے، مختلف ویکسینیشن ہے، ملیریا کا ویکسینیشن ہے، ٹائیفائڈ کا ویکسینیشن ہے، بچے کو کرنے کی بچے کو بیماری نہ لگ جائے ہیں بھائی۔ تو یہ تو جسمانی ویکسینیشن ہے، یہ ضروری ہے، تو روحانی ویکسینیشن کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ روحانی ویکسینیشن ہے۔ جسمانی ویکسینیشن ہو نہ ہو، روحانی ویکسینیشن ضرور ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس طرح ہم جسمانی طور پر بیماریوں سے اس بچے کو بچانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی طور پر بھی اس بچے کو بچائیں۔ تو اس کے لیے جناب گٹی کا انتظام کریں۔ گٹی سمجھتے ہیں؟ گٹی جو پہلی خوراک بچے کو دی جاتی ہے اس کو گٹی کہتے ہیں۔ گٹی کا انتظام کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب عورتیں حاملہ ہوا کرتی تھیں تو جہاں اور کام کیا کرتے تھے وہاں پر ان کے والدین بچے کے لیے بہترین گٹی کا انتظام کرتے تھے۔ بہترین گٹی کا انتظام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی بزرگ کے پاس لے جاتے تھے اور لے جا کر اس سے چبوا کر وہ بچے کو کھلاتے تھے۔ اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ کرام بچوں کو لے کر آتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو گٹی دیا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، گٹی کا اثر جو ہے یہ مرتے دم تک ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں گٹی کا اثر جو ہے یہ مرتے دم تک ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کی تلاش کیا کرو، کسی نرس سے گٹی نہ دلواؤ، کسی ڈاکٹر سے گٹی نہ دلواؤ، ہاں کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس سے جناب کوئی شہد اس کے پاس لے جاؤ، کوئی کھجور کا دانہ اس کے پاس لے جاؤ، کوئی پانی اس کے پاس لے جاؤ، اس سے جناب گٹی کا اہتمام کراؤ تاکہ اس بچے کے اوپر اچھا اثر ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ہم کراتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، پھر کہتے ہیں جی بچہ الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے۔ جب کام ہمارے الٹے ہیں تو بچے نے تو الٹی حرکتیں کرنی ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے لیے جناب گٹی کا انتظام کرو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی نرس لکھ کے دے دیتی ہے فلانے اسٹور سے فلانی کمپنی کا دودھ لا کر اس بچے کو پلا دو۔ کیوں؟ کسی اور کمپنی کا دودھ پلاؤ گے تو اس کو نقصان ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ فلانے بزرگ کے پاس جا کر فلانے بزرگ سے، اچھے بزرگ سے گٹی لا کر اس کو کھلا دو، کیونکہ اگر کسی
بدکار کے ہاتھوں سے گٹی اس کو مل گئی تو اس کا غلط اثر پڑے گا۔ جب دنیا کے اندر ہم اچھی کمپنی تلاش کرتے ہیں بھئی، اچھا میڈیکل سٹور تلاش کرتے ہیں، اچھا دودھ تلاش کرتے ہیں، تو بھائی اچھی گٹی بھی تلاش ہونی چاہیے، بھئی اچھی غذا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اس بچے کی روحانیت پر اثر نہ پڑے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ بھائی نئی نسل کی تربیت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہماری نئی نسل میں تربیت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں نا کو بال کسی عجیب و غریب قسم کے بال کٹنگ کرائے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ابھی عجیب و غریب قسم کی داڑیاں بنائی ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی مونچھیں بنائی ہوتی ہیں۔ یہ سارے اس کمزوری کے اثرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اولاد کی تربیت کے لیے ہے، تو اس کے لیے اچھی گٹی کا انتظام کریں تاکہ اس کی ویکسینیشن اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد جناب اولاد کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اچھے ناموں کا انتخاب۔ ہم نہ اولاد کا نام خود بگاڑتے ہیں، یا محلے دار بگاڑ دیتے ہیں، یا ہم خود کسی کو سودا کہہ دیا، کسی کو مودا کہہ دیا، کسی کو پپو کہہ دیا، بھی کسی کو ٹیپو کہہ دیا، کسی کو کامی کہہ دیا، تو نہیں کیا کیا، کسی کو بلا کہہ دیا، نام خود بگاڑتے ہیں۔ شریعت کہتی اولاد کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اور اچھے ناموں میں بھی یاد رکھیں کہ ان اچھے ناموں کا بھی ان کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر اکثر عبد القیوم نام رکھتے ہیں، اس کو عبد القیوم کی جگہ پر قیوم بلاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، قیوم تو اللہ کا نام ہے، عبد القیوم اس بندے کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اچھا نام بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی پروننسیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کو پکارنا بھی اس اچھے طریقے سے اس نام کے ساتھ چاہیے، نام کے اندر کوئی گڑبڑیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، نام کا بھی اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے، نام کا بھی اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ دیکھو بھائی، جس کا نام ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے نام کے معنی کو سمجھتا ہے، ابھی اس معنی کو سمجھنے کی وجہ سے اس معنی کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اثر پڑتا ہے۔ اب اگر فلمی نام ہو بھائی، تو فلمی نام کے اپنے اثر ہیں۔ بہت سے فلم سٹار ایسے ہیں جن کے نام کچھ اور ہے، لیکن فلم انڈسٹری میں آ کر نام چینج کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا اپنا نام اس انڈسٹری میں چلتا نہیں، کیوں؟ اس کا اثر وہ نہیں ہے۔ ماں باپ نے اسلامی نام رکھا، ماں باپ نے کوئی سنجیدہ نام رکھا بھائی، آگے سے اولاد بگڑ گئی، کسی اور راستے میں چلے گئی، تب جب اور راستے میں گیا تو اس نام کے ذریعے اس کو کوئی پکار نہیں سکتا ہے، وہ مشہور نہیں ہو سکتا، اس نے نام ہی چینج کر دی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نام کی وجہ سے اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پیدائش جو ہے نا جی، پیدائش میں اچھے نام رکھنے چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اولاد کی غلط تربیت کریں گے نا، تو یاد رکھیں کہ اولاد معاشرے کے اندر جو بھی غلط کام کرے گی، ہم اس کے برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جس نے کسی اچھائی کی بنیاد رکھی، وہ دوسرے اس کی اچھائی کو کر رہے ہیں تو وہ برابر کا شریک ہے۔ جس نے کسی جگہ پر برائی کی بنیاد رکھی، تو برائی میں جتنے لوگ پڑھتے ہیں اس برائی میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد نعمت ہے، اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر ایک بندہ اولاد کی تربیت اسلامی نہیں کر رہا، اولاد کی تربیت شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے وہ اولاد بڑی ہو کر بھئی جو معاشرے کے اندر گل کھلائے گی، تو اس معاشرے کے اندر جو فساد اور دنگا وہ اولاد مچا رہی ہے، اس کے اندر یاد رکھیں وہ ماں باپ برابر کے شریک۔ کل قیامت کے دن یہ اولاد پکڑ کر لے کر جائے گی، یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہو میرے غلط کاموں کی وجہ سے، یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے کیوں نہیں روکا، انہوں نے مجھے منع کیوں نہیں کیا، میں ان کے لیے بطور امانت تھا، بطور نعمت کے آپ نے مجھے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے میرے اوپر محنت کیوں نہیں کی۔ میں اگر ڈاکٹر بن سکتا تھا ان کے کہنے پر، انجینئر بن سکتا تھا ان کے کہنے پر، کاروباری بن سکتا تھا ان کے کہنے پر، بھائی دنیا کے اندر نام کما سکتا تھا ان کے کہنے پر، تو نماز بھی ان کے کہنے پر میں پڑھ سکتا تھا، روزہ بھی ان کے کہنے پر میں رکھ سکتا تھا، اخلاق بھی ان کے کہنے پر میرے صحیح ہو سکتے تھے، میری تربیت یہ کرتے تو میری تربیت اچھی ہو سکتی تھی۔ اگر میں غلط کام کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں اور جہنم کا مستحق ہوں، تو میرے اس غلط کام میں یہ برابر کے شریک،
میرے اس غلط کام میں یہ برابر کے شریک ہیں، لہٰذا میرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال۔ کل قیامت کے دن اولاد کھڑی ہو جائے گی، اور یہی اولاد اگر آج ہم ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، آج ہم ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، آج ہم ان کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، تو یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حالانکہ نبی نے فرمایا نہیں کہ بھئی جس کا بیٹا حافظ ہو وہ 10 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے، ماں باپ کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے، کیوں بھائی؟ ماں باپ کی محنت ہی تو رکھیں گے نا بھائی۔ جس کا بیٹا عالم ہو گیا، ظاہر بات ہے عالم بننے کے لیے آج کل کے دور میں تقریباً 8 سے 10 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8 سے 10 سال ماں باپ جناب اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو حافظ بناتے ہیں، پھر عالم بناتے ہیں، پھر مفتی بناتے ہیں، تو کیا وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا؟ کیا قیامت کے لیے وہ ماں باپ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کل میدان محشر میں کیا وہ عالم کی صف میں کھڑا ہو کر، علماء کی صف میں کھڑا ہو کر ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا؟ یا حفاظ کی صف میں کھڑے ہو کر ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو جب نیک تربیت کی وجہ سے اولاد ماں باپ کی قیامت کے دن شفاعت کر رہی ہیں، سفارش کر رہی ہیں، جنت میں ساتھ لے کر جا رہی ہیں، تو جس اولاد کی تربیت ہم نے اچھی نہیں کی تو وہی اولاد کل قیامت کے دن ماں باپ کو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنے گی۔ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سال جو ہے نا جی گرمی معمول سے زیادہ پڑنے کی پیشن گوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت۔ ایک تو گرمی زیادہ ہے، دوسرا مہنگائی ہے، بندہ جاوے تو کتھے جاوے؟ ابھی دل کرتا ہے سوات نکل جائیں، دماغ کہتا ہے مری نکل جائیں، جیب کہتی ہے بندے دا پتر بند تولیہ گلا کر تے پکے تلے مار، بندہ کتھے جاوے؟ یہ اللہ کی ناراضگیاں بھائی، سب کچھ ہوتے ہوئے میسر نہ آنا یہ اللہ کی ناراضگی، سب کچھ ہوتے ہوئے میسر نہ آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ زرخیز زمین پاکستان میں موجود ہے، ابھی اس کی برکت سے خالی ہو جانا، ابھی معدنیات سے بھرے زمینیں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن معدنیات سے ہمیں فائدہ نہ پہنچنا، موسم کا غلط ٹائم پر تبدیل ہونا، بارشوں کا غلط ٹائم پر آ جانا، معیشت کا سکڑ جانا، ابھی ملک کی سرحدوں کے باہر سے ملک کے اندر خطرہ ہونا، یہ ساری اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اور پھر بدقسمتی سے ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کیوں؟ سارا نظام تو سود پر چل رہا ہے، ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، ووٹ ہم سب نے دیا ہے، ہم سب نے ووٹ دیا ہے اور ہم اس میں شریک ہیں۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے نا جی، ہر لیول پر ملک کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں، آپ ملک کے اندر تعلیمی نظام کو دیکھیں۔ ایک تو تعلیمی نظام کا نصاب خراب ہے، اس کے نصاب کے اندر سے اسلامیات نہ ہونے کے برابر ہیں، قرآن کی تعلیمات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہفتے کے اندر 4-5 دن چھٹیاں ہیں بھئی، اور جو 2-4 دن سکول جاتے ہیں اس میں بھی پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر جناب سکول والے بیچارے غریب عوام کو پہلے گیس کے مارے ہوئے ہیں، بجلی کے مارے ہوئے ہیں بھئی، اب جناب سکول والے دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹتے ہیں، کبھی فیس کے نام پر لوٹتے ہیں، کبھی اینول فیس کے نام پر لوٹتے ہیں، کبھی ایڈمیشن فیس کے نام پر لوٹتے ہیں، کبھی جناب سمر ویکیشن کے نام پر لوٹتے ہیں، کبھی جناب چھٹیوں کے فیس کے نام پر لوٹتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر طرف عوام ہی پس رہی ہے، ٹیکس لگنا ہے تو عوام پر لگنا ہے بھئی، فکس چارجز لگنے ہیں تو عوام پر لگنے ہیں، تعلیم کا خرچہ ہے تو عوام سے لینا ہے بھئی، اور خود کی صورتحال یہ ہے کہ عوام کے لیے جو ہے ایک بہترین سکول اس ملک کے اندر چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چلا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ پنجاب کے اندر سکولوں کی حالت دیکھ لو، پنجاب تو دور کی بات ہے، لاہور کے شہر کے اندر سکولوں کی حالت دیکھ لو۔ بچہ جو ہے بہترین تعلیم کے لیے سرکاری سکول میں جانا پسند ہی نہیں کرتا، ورنہ دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ شہری جو ہیں اپنے بچوں کو سرکاری سکول کے اندر ڈالتے ہیں اور سرکاری سکول کے اندر ایڈمیشن دلوانے کو پسند کرتے ہیں۔
کہ سرکار کے ماتحت جو ہے تعلیم حاصل کریں تاکہ 1 نمبر تعلیم مل جائے۔ پاکستان کے اندر نظام الٹا ہے، سرکار کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہم بچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 نمبر ہی نہ ہو جائے، کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اعتماد ہی نہیں، کسی چیز پر نہیں ہے۔ اور پھر ہماری عوام ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں کہ نہ پوچھو۔ 75 سال سے جو لوگ آ رہے ہیں پھر انہی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر انہی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر انہی کو لے کر آ رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس میں جناب ہم سب برابر کے شریک ہیں، ہاں ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے مل ملا کر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو غلط تربیت ہے، غلط تربیت یاد رکھیں، یہ اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان ہے، وبال جان۔ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، اسلامی تربیت نہیں کر رہے، اور نہ ہمارے اسکولوں کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، اسلامیات کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ برائے نام ہے۔ اسکولوں میں پارٹیاں تو ہو رہی ہیں، فادر ڈے بھی مناتے ہیں، مدر ڈے بھی مناتے ہیں، لیبر ڈے بھی مناتے ہیں بھئی، اسلامی تعلیمات کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلامی نصاب کا کوئی حصہ اسکول کے اندر نہیں ہے، اگر ہے تو صرف برائے نام ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت اگر ہم نہیں کریں گے تو یہی اولاد کل قیامت کے دن وبال جان ہے، ماں باپ کا گریبان پکڑے گی۔ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے نہیں ہیں، اور پھر اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا حق دو، ہمارے حقوق پورے کرو۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں حقوق پورے کرو؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے فرائض ہوتے ہیں، پھر حقوق ہوتے ہیں۔ مزدور سب سے پہلے مزدوری کرتا ہے، پھر شام کو اپنا حق مانگتا ہے۔ ہم نے بچوں کے اوپر کیا انویسٹ کیا ہے، بچوں کی کیا تربیت کی ہے، بچوں کی اسلامی تربیت کا کہاں خیال کیا ہے؟ اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں سے پھر حقوق کس منہ سے مانگتے ہیں؟ جو صورتحال ہماری ہے، ہمیں تو بچوں سے خیرات مانگنا چاہیے، حقوق نہیں مانگنا چاہیے۔ پھر ہم احسان جتلاتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ہے، جی ہم آپ کے ماں باپ ہیں، تو اپنے گریبان میں بھی تو جان کر دیکھیں نا، ہم نے ان کی کتنی تربیت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے کی شکایت لگانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہونے لگے تو بیٹے نے کہا کہ میری بات سن لے، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتائیں کہ سب سے پہلے فرائض کس کے ذمے ہیں، ماں باپ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ذمے۔ انہوں نے کہا اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی ہے جو میری ماں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، مجوسیہ ہے، اور پھر وہ طوائفہ ہے، ناچنے والی عورت ہے، تو اس نے میرا حق کیسے پورا کیا، میرے فرائض کیسے پورے کیے، میرے لیے نیک ماں کا انتخاب ہی نہیں کیا، تو میں کیسے اس کے حقوق ادا کروں؟ اور پھر اس نے میرا صحیح نام نہیں رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو ڈانٹا، کہا کہ سب سے پہلے تمہارے ذمہ تھا کہ تم اس کی صحیح تربیت کرتے، پھر اس سے حق مانگتے، تم اس کی صحیح تربیت کرتے نہیں اور اس سے حق کیسے مانگتے ہو؟ تو یاد رکھیں، یہی اولاد جو ہے جس کے ہم تربیت صحیح نہیں کر رہے، ہاں بھئی، جس کے ہم حقوق پورے نہیں کر رہے، اس کی تربیت صحیح نہیں کر رہے، وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے مصیبت ہے اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اولاد جناب جب بات کرتے ہیں نا بھی اولاد کی تربیت کرو، تو کہتے ہیں کہ بھی خود ہی سیکھ جائیں گے، بھئی معاشرہ سکھا دے گا۔ بھئی معاشرہ کیوں سکھائے گا؟ تم کس لیے ماں باپ ہو؟ تمہیں اللہ نے ماں باپ بنایا ہے بھئی، باپ کو جو اللہ نے کہا ہے کہ جنت کا درمیانی درجہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، ماں کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے باپ کے مقابلے میں 3 گنا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ بھئی تم جم کے چھوڑ دو بس، اس لیے تو نہیں۔ تربیت کے اوپر جو تکلیف سہتی ہے ماں اور جو تکلیف سہتا ہے باپ، اس تکلیف کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے۔ یہاں ہم صرف بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیں اور اس کی تربیت نہ کریں تو یاد رکھیں وہی بچے جو ہے کل قیامت کے دن جناب گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یہ معاملہ اس لیے خراب ہوتا ہے نا جی، ہم جو نکاح کرتے ہیں نا، نکاح ہر چیز کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ بنیاد جب بنیاد خراب ہوگی نا، اب یہ عمارت ہے، اس کی بنیاد اگر آپ خراب کر دیں نیچے بھئی، تو یہ عمارت سیدھی کیسے کھڑی ہوگی؟ بنیاد جب صحیح ہوگی، اور سب سے زیادہ محنت بھی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بنیاد پہ جناب سب سے پہلے 6-7 فٹ نیچے کھودنا پڑتا ہے، پھر سریے لگانے پڑتے ہیں، پھر جناب بجری ڈالنی پڑتی ہے، سیمنٹ ڈالنا پڑتا ہے جناب،
پھر اس کا لیول کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے اوپر جا کر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. اتنا خرچہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ بنیاد صحیح ہونی چاہیے. تو نئی نسل کی بنیاد نکاح کے اوپر ہے. نکاح کے اندر ہماری کمزوریاں ہیں. جب نکاح کے اندر کمزوریاں ہوں گی تو آگے نسل خراب ہوگی. نکاح کے اندر کیا کمزوری ہے؟ پہلی کمزوری تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کرتے ہیں بھائی. مالدار عورت چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے، خاندانی عورت چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ بھی دیندار بھی چاہیے، تقوی والی چاہیے، اللہ سے ڈرنے والی چاہیے. جو عورت اللہ سے ڈرے گی وہ شوہر کے حقوق پورے کرے گی. جو عورت اللہ سے ڈرے گی وہ اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت صحیح کرے گی. سب سے پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے. پھر دوسری غلطی ہماری یہ ہوتی ہے، ہم جب نکاح کرتے ہیں نا جی، تو نکاح کے لیے ہم جناب شہوات کو مقدم رکھتے ہیں. نکاح جو ہے شہوت کی نظر سے نہیں کرنا چاہیے، نکاح کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ نکاح عبادت ہے، عبادت. شہوت تو پوری ہوگی، ایک جائز طریقہ اللہ نے دیا ہے. کس چیز کی دور ہے؟ مرغی وغیرہ کی. ٹھیک ہے. کیا بات چل رہی تھی جی؟ نکاح جو ہے نا جی، نکاح اولاد خود کا بھی اولاد جس کا بھی نکاح کرو صحیح اسلامی طریقے پر. نکاح عبادت سمجھ کر کرو. یاد رکھو، نماز عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں نا جی. نماز میں کوئی چیز ایڈ کرنے دیتے ہیں؟ کیوں؟ عبادت ہے. میرے اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں آنا چاہیے. نکاح جب عبادت سمجھ کر کرو گے تو شوہر بھی اپنے دائرے کے اندر رہے گا، بیوی بھی اپنے دائرے کے اندر رہے گی، اور ان کی آگے جو اولادیں آ رہی ہیں وہ اولادیں بھی سیدھی ہوں گی. کیوں؟ عبادت کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس کے اندر کوئی چیز داخل آج ہم عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے، تبھی تو جناب میوزک بھی بیچ میں آ رہا ہے، ڈھول ڈھمکے بھی بیچ میں آ رہے ہیں، بھنگڑے بھی بیچ میں آ رہے ہیں، گالم گلوچ بھی بیچ میں آ رہا ہے، شرابیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں جناب، چرس بھی بیچ میں آ رہا ہے، مہندی بھی بیچ میں آ رہا ہے، مکلاوا بھی بیچ میں آ رہا ہے، بے پردگی بھی بیچ میں آ رہی ہے، زنا بھی بیچ میں آ رہا ہے. سب کچھ اس لیے بیچ میں آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو شہوت کی نظر سے کر رہے ہیں، عبادت کی نظر سے نہیں کر رہے. تو جب ایک بنیاد شہوت کے اوپر کھڑی ہے تو نسل کیسے جناب ولی اللہ بن سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا. نسل کیسے اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ نسل نے تو ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھو بھائی، کتے کا بچہ جو ہوتا ہے پیدا ہو کر جناب وہ ہڈی کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا. بکری کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو جناب وہ گھاس کھاتا ہے، ہڈی نہیں کھاتا. مچھلی کی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی تیرنا شروع کرتی ہے، اڑنا شروع نہیں کرتی ہے. پرندے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے پر اس کے پورے ہوتے ہیں تو وہ رینگتا نہیں، وہ اڑتا ہے. کیوں؟ اولاد ماں باپ کو دیکھتی ہے. اولاد کس کو دیکھتی ہے بھائی؟ ماں باپ کو دیکھتی ہے. باپ اگر نمازی ہے اولاد خود نماز پڑھنے آئے گی. باپ اگر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اولاد خود کرے گی. باپ جناب سارا دن سٹے پہ گزارتا ہے، باپ جناب سارا دن جوئے پہ گزارتا ہے، باپ جناب سارا دن باہر کھڑے ہو کر جناب کسی کی بیوی کو، کسی کی بچی کو، کسی کی ماں کو جناب تاڑتا ہے، اس کو ایکس رے کر کے اس کو گھر تک چھوڑ کر آتا ہے. تو اولاد صوفی ثناء اللہ نہیں بنے گی، اولاد باپ سے 3 ہاتھ آگے جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ جی بھی اولاد ہماری بات نہیں. کیسے بات مانے گی اولاد؟ تم کسی کی بات کہاں مانتے ہو؟ ہمارے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں ہے تو اولاد کیسے مانے گی؟ اولاد ماں باپ کو دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر کا بچہ انجینئر بن جاتا ہے، عالم کا بچہ عالم بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں. چور کا بچہ چور بن جاتا ہے، ڈکیت کا بچہ ڈکیت بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رات میرا باپ 3 بجے آیا، کدھر سے آیا ہے. یہ ساری کیوں، یہ وجوہات کیوں اس طرح ہیں، یہ معاملات کیوں خراب ہیں؟ ہمارا نکاح جو ہے، جو بنیاد ہے نئی نسل کے اچھے اور برے ہونے کی، وہ بنیاد ہماری خراب ہے. وہ بنیاد صحیح ہوگی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس بنیاد کو صحیح کرو بھائی. سب صاحب اولاد ہو، اولاد کا نکاح ادھر مسجد میں لا کر کراؤ. ہاں، یہودی اپنے نکاح عبادت گاہوں میں کراتے ہیں، عیسائی اپنے نکاح چرچ میں کراتے ہیں، تو مسلمان کو کیا تکلیف ہے؟ ادھر مسجد میں لا کر کیوں نکاح نہیں کراتے ہو؟ مسجد کس لیے ہے بھائی؟
مسجد میں لا کر نکاح کراؤ تاکہ اولاد کے اوپر اچھا اثر پڑے، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ اللہ کرے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، لیکن نہیں آئیں گی، مجھے پتہ ہے نا، نہیں آئیں گی، کیونکہ خواہش ہی نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر کوشش ہو، طمع ہو، خواہش ہو، جستجو ہو، کرنا چاہتا ہو۔ جو نہیں کرنا چاہتا نا، پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری مسجد کے اکثر نمازی، مجھے گلنیاب صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد کے اکثر نمازی ابو بکر میں جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ صحیح باتیں سننا نہیں چاہتے، ابو بکر میں شارٹ کٹ ہوتا ہے نا جی، نماز تو خیر ادھر بھی ہوتی ہے، ابو بکر میں شارٹ کٹ ہوتا ہے، وہاں پر صرف 10 منٹ بیان ہو گیا، اس کے بعد چلو جی ٹھک 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 نمازیں۔ ہم نے وقت بچانا ہوتا ہے، اچھی بات ہم نے نہیں سننی ہوتی، بھئی پتے کی بات ہم نے نہیں سننی ہوتی، بھئی جو ہمارے دل پر گراں گزرے، جس سے ہمارے دل پر چھریاں چلیں، جس سے ہماری طبیعتوں کے اوپر چھریاں چلیں، بھئی جس سے ہماری طبیعت آوازار ہو، وہ باتیں ہم نے نہیں سننی ہوتی۔ کیوں؟ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ جو ہماری طبیعت کے اوپر گراں نہ گزرے ہیں بھئی، وہ ہم نے سننا ہوتا ہے بس، اور وہ بھی 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جناب 2 منٹ میں خطبہ ہو جاتا ہے اور 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، جناب چوڑے ہو کر آ جاتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی ہے۔ یہ ساری 2 نمبری کی علامات ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اولاد جو ہے اگر اچھی تربیت کریں گے تو یہ اولاد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارا سر بلند کریں گی قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اور اگر ان کی بری تربیت کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بدنامگی کا سبب ہے، اور آخرت میں تو جناب ہمیں جہنم کا ایندھن بنانے سے جناب یہ نہیں کترائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللقمان۔ سورۃ اللقمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں انہوں نے اپنی اولاد کو کی ہیں نا جی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے۔ اس پیمانے کے اوپر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم اس پیمانے کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ 3-4 نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا بنیہ، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیہ۔ اب بنیہ جو ہے اس صورت کے اندر تقریباً 4-5 دفعہ آتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بات، ایک چیز جو بندہ 4-5 دفعہ کہنا تو ہم بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار بس کرو، ایک دفعہ کہہ دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نصیحت کے شروع میں لقمان علیہ السلام کے اس لفظ کو لگایا ہے، یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ۔ اس لفظ کو لگانے کی وجہ کیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بڑا پسند آیا۔ یا بنیہ کے اندر جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، وہ دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ یا بنیہ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ لقمان کا وہ بیٹا جس کو لقمان اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اس بیٹے کا نام انعام تھا، اور وہ اعتقادی طور پر مشرک تھا۔ ہمارا بیٹا تو مسلمان ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا انداز گفتگو اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ اور لقمان کا انداز گفتگو کیا ہے؟ بیٹا مشرک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے۔ بھی امام قرطبی کے حوالے سے امام قرطبی نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہے، اسلوب گفتگو کیا ہے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب ہم اندازہ لگائیں نا کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں۔ ہمارا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمسائے کے بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں، محلہ داروں کے بچے آ جائیں، رشتہ داروں کے بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ بڑے خوبصورتی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اپنا بیٹا آ جائے تو جناب اس کو گالیوں سے سب سے پہلے اس کی شروعات کرتے ہیں، پھر اس کو تانا دیتے ہیں۔ بھئی یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر چیز عزت مانگتی ہے۔ ہاں، انسان تو انسان ہے، جانور بھی عزت مانگتے ہیں۔ کتے کو اگر آپ ٹھڈا ماریں گے نا جی، کتا بھونکنا شروع کر دے گا، لیکن اگر اس کو آپ اسی پاؤں کے ذریعے اس کے جسم کے اوپر پیار کرنا شروع کر دیں گے نا جی، تو وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ کیوں؟ کتا عزت مانگتا ہے، ہر جانور عزت مانگتا ہے۔ تو اگر جانور عزت مانگتا ہے جو کہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، تو انسان کا تو زیادہ حق ہے
انسان زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عزت کی جائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے, اس کو عزت دی ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو عزت نہ دیں؟ اور پھر اولاد کی بہترین تربیت کے لیے یہی ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوتا ہے, دوستوں کے سامنے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. ہم بچے کو اچھا کام بھی فرعون کے لہجے میں سمجھاتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ہم جا کے کہتے ہیں, دوستوں کو کہتے ہیں یہ بڑا بغیرت ہے, اس کو سمجھاؤ نماز پڑھے. اب تبلیغ کر رہا ہے نماز کی اور انداز دیکھو. تبلیغ کر رہا ہے پیغمبر کی اور انداز ہے فرعون کا. تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی بھائی؟ اولاد کی تربیت نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں نرمی ہونی چاہیے. تو لقمان حکیم جو ہیں ان کی سب سے پہلی نصیحت جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نقل کی وہ کیا ہے؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ نہیں کہا میرا فرما بردار بنو، سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. مسلمانی کا سب سے پہلا تقاضا، سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی مردہ ہے، کسی کو شریک نہ کرے. بس ہمارے یہاں تو شرک ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے. دنیا کے اندر یاد رکھیں شرک 3 راستوں سے آیا ہے. کتنے راستوں سے آیا ہے بھائی؟ 3 راستوں سے آیا ہے. شجر کے ذریعے، قبر کے ذریعے اور جناب بت کے ذریعے، بتوں کے ذریعے. یہ 3 ذرائع ہیں جن ذرائع سے شرک دنیا کے اندر آیا ہے. بھائی کسی درخت کو جناب بابرکت مان لیا، قدرت کے نظار کو بابرکت مان لیا، چاند کو بابرکت مان لیا، سورج کو بابرکت مان لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. بھائی جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے، دجلہ کو جناب بابرکت مان لیتے ہیں، گنگا کو بابرکت مان لیتے ہیں، گائے کو بابرکت مانتے ہیں. بھائی اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، یا شام کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، یا جناب آگ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا قبر پرستی. یہ دوسرا راستہ ہے دنیا کے اندر شرک کے آنے کا. قبر کی پرستش کرتے ہیں. یاد رکھیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے قبر پرستی. یاد رکھیں کہ جس بندے کو مشکل کشا مان رہے ہیں، جو من و من مٹی کے نیچے ہے، وہ خود آپ کا محتاج ہے تو آپ کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ خود آپ کا محتاج ہے تو آپ کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی مرا کب تھا؟ اس تاریخ کو مرا تھا. کپڑے کس نے اتارے ہیں؟ لوگوں نے اتارے ہیں. نہلایا کس نے ہے؟ لوگوں نے نہلایا ہے. اور جناب دفنایا کس نے ہے؟ لوگوں نے دفنایا ہے. دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کس نے کی ہے؟ لوگوں نے فاتحہ خوانی کی ہے. جب مرنے سے لے کر دفنانے تک لوگوں کا محتاج ہے تو دفنانے کے بعد لوگ اس کے محتاج کیسے ہو گئے؟ مجھے بتاؤ نا، ایک سمجھ میں آنے والی بات کر رہے نا کہ ایک بندہ جناب مرنے کے بعد انسانیت کا محتاج ہے کہ اس کو دفنایا جائے، اس کو کفنایا جائے، اس کو جناب خوشبو لگائی جائے، اس کے اوپر فاتحہ خوانی کی جائے. وہ آپ کا محتاج ہے تو مرنے کے بعد آپ اس کے محتاج کیسے ہو گئے؟ جب وہ دنیا میں تھا تو وہ آپ کا محتاج ہے. من و من مٹی کے نیچے جا کر آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کو بیٹا کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کو کاروبار کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کو تجارت کیسے دے سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در پہ جائے. اللہ کی غیرت اس کو گوارا ہی نہیں کرتی. بھائی دیکھو، ہم اپنی توحید میں کسی کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. دیکھو بیوی ہمارے نکاح میں ہے، بیوی ہمارے نکاح میں ہے، ہم اپنی توحید میں کسی کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہماری توحید بھی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. مر گئے تو توحید ختم، طلاق ہو گئے تو توحید ختم. ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے انسان ہونے کے باوجود. تو وہ تو اللہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری نعمتیں آپ کو دی، صبح شام اس کا کھا رہے ہو، اس کا پی رہے ہو، اس کا پہن رہے ہو، اس کا کھا پی کر پہن کر کسی اور کے در پر جاؤ تو کیسے اللہ برداشت کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی کریں گے، شرک کی کوئی معافی نہیں. یہ اللہ کو برداشت ہی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے یہ ہے کہ اپنے اس دل کو شرک سے پاک رکھو بھائی. اپنے اس دل کو اللہ کے غیر سے پاک رکھو. اس دل کے اندر اللہ تب آئے گا جب یہ دل صاف ہوگا.
اللہ کے غیر سے خالی ہوگا تب اللہ کی ذات اس دل کے اندر آئے گی۔ تو حکیم لقمان نے پہلی نصیحت کیا کی کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔